पावरफुल मस्सा के लिए, तेरे अनॉइंटिंग के लिए जो यहाँ पे मौजूद है खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ इसी के नाम में, आमीन, हालेलुया हालेलुया। सो आज हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे नया अहदनामा, लूका की इंजील और उसका बाब नंबर 7 जो है उसमें से हम तलावत करेंगे खुदावन के ज़िंदा कलाम में से लूका की इंजील उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 4 और 5 जो है वो हम तलावत करेंगे खुदावन के ज़िंदा कलाम में से लूका की इंजील उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 4 और 5 हम तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है, वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कहे खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम आज़ाद किए जाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में आज हमने आयत तिलावत की। मेरा ईमान है कि अगर आज खुदा उनका कलाम हम समझ के हमारी जिंदगी में गया तो खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स देगा, आमीन। मुक़द्दस में लिखा है वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू इसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। मुक़द्दस में लिखा हुआ है एक टाइम आया, ये तब की बात है जब कोई एक सूबादार था और उसका एक नौकर जो है वो बीमार पड़ गया और उसने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट भेजी, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि खुदाबंद अगर तू चाहे तो मेरा ये जो मुलाजिम है वो क्या हो सकता है, वो चंगा हो सकता है। अब जब यीशु मसीह के पास ये मैसेज लेकर आए, उसके खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जब लेकर आए तो वो यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद वो इस काबिल है कि तू उसकी खातिर ये करे। क्या है वो इस काबिल है कि तू इसकी खातिर क्या करे, ये करे। हम फिर से उस वर्ड्स को पढ़ेंगे। हालेलुया। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है तो इसकी खातिर क्या करे, ये करे। किस तरह से वो लायक बना, किस तरह से आके उसके बारे में कहा गया कि वो इस लायक है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ने कहा कि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। इवन कि वो यहूदी नहीं था लेकिन फिर भी वो बाइबल मुक़द्दस बता रही है कि वो उन लोगों से यहूदियों से मोहब्बत रखता था और वो कहते हैं कि हमारे इबादत खाना को किसने बनवाया है, उसी ने बनवाया है। तो खुदा वो इस लायक है कि तू उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़े और उसका जवाब दे। और मुक़द्दस लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जब ये सुना तो यीशु मसीह उसके घर जाने लगे और वो इंसान जो है वो फौरन से बाहर आया और कहते हैं खुदाबंद मेरा ईमान है कि अगर तू मेरे घर के बाहर खड़ा हो गई तो कह देगा तो मेरा मुलाजिम क्या करेगा, वो शिफा पा जाएगा।
کیونکہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں، اور میں اس اختیار کو جانتا ہوں کیونکہ میرے اختیار میں بہت سے لوگ ہیں، اور میں اس اختیار کو جانتا ہوں کہ اگر میں کسی سے کہتا ہوں تو وہ جاتا ہے، اگر کسی سے کہتا ہوں تو وہ آتا ہے۔ وہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ خداوند خدا اگر تو یہاں سے کھڑا ہو کے کہہ دے گا تو میرا جو شاگرد ہے وہ کیا کر دے گا، وہ شفا پا جائے گا، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بیماریاں، تندرستی جو ہے وہ تیرے اختیار میں ہے۔ تو باہر کھڑا ہو کر بھی اگر کہہ دے گا تو میرا خادم کیا کرے گا، وہ شفا پا جائے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ اختیار کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے اس کے پاس اختیار ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، بیماروں کو شفا دینے کا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنے کا، لنگڑوں کو چلانے کا، اور خداوند خدا کے پاس اختیار ہے اندھوں کو آنکھیں دینے کا۔ تو خداوند خدا میں اس اختیار کو جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی اختیار ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے میرے انڈر ہیں، اور جن سے کہتا ہوں آ وہ آتے ہیں، اور جن سے کہتا ہوں جا وہ جاتے ہیں۔ وہ اس اختیار کو جانتا تھا، اور اسی سے کہا کہ خداوند آپ میرے گھر نہ بھی آئیں کیونکہ اب میں اس قابل نہیں کہ آپ میرے گھر میں آئیں، میں اختیار کو جانتا ہوں، اور آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ بیماریاں جو ہیں، تندرستی جو ہے وہ کس کے اختیار میں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ شیطان جو ہے وہ کس کے اختیار میں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بہت سے لوگوں میں سے کیا کیا، بدروہوں کو نکالا، آپ نے بہت سے بدروہ گرفتار لوگوں کو کیا کیا، آپ نے آزاد کیا، بہت سے ایسے لوگوں کو جن کے اندر لشکر تھا، کئی ہزار تعداد میں شیطانی طاقتیں تھیں، آپ کے کہہ دینے سے ہی وہ لوگ وہ انسان کیا ہو گئے، وہ شفا پا گئے، بدروہوں سے رہائی پا گئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، اس لیے اگر آپ یہاں سے کھڑے ہو کے کہہ دیں گے تو میرا شاگرد کیا کرے گا، وہ شفا پا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے آگے کیا ورڈز کہے تھے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا جیسا میں نے اس انسان میں دیکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پریئر کرتے ہیں، یہاں پہ جو بھی پریئر ہوتی ہے لاسٹ میں، تو اگر ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہوتا ہے کہ اگر آج اس کی پریزنس میں ہے، اس کی حضوری میں ہے، تو جو بھی پریئر، جو بھی ورڈ چھوڑا جا رہا ہے وہ ہماری برکت کے لیے ہے، ہماری تندرستی کے لیے ہے۔ آمین۔ اگر آپ یسوع مسیح کے اختیار کو جانتے ہیں کہ وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے اور وہ یہاں پہ موجود ہے، اگر وہ دوسرے لوگوں کو بلیس کر سکتا ہے تو آج وہ مجھے بھی برکت دے سکتا ہے، آج وہ مجھے بھی چنگا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس اختیار کی آنر کریں گے تو اگر وہ ایک غیر ایماندار جو ہے، اگر وہ خود نہیں بلکہ اپنے شاگرد کو، اپنے نوکر کو وہ شفا دلوا سکتا ہے، تو آپ کو تو خداوند نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہوا ہے، وہ کیسے نہ آپ کو بلیس کرے گا، وہ کیسے نہ آپ کو شفا دے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس سے تو آپ کو اپنے فرزند کہا ہوا ہے، تو اگر ہم اس کے اختیار کو جان جائیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہے گی۔ ہاللیلویا۔ اور شاگرد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند یہ اس لائق ہے کہ تو کیا کرے، تو اس کے لیے یہ کرے، کیونکہ اس نے کیا کیا، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے لوگوں سے، اور اس نے جو خداوند کا گھر ہے اسے بنانے میں ہماری مدد کی۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند خدا ہماری زندگی میں کوئی کام کرے، ہماری زندگی میں خداوند خدا ویسے کرے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی لائف کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ خداوند خدا ہماری زندگی میں آئے اور خداوند خدا ہماری زندگی میں بلیسنگز کو ٹھہرائے، ہماری کمیوں کو دور کرے، ہماری کمزوریوں کو دور کرے، اور ہمیں گواہیوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ آمین۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں۔ شاگرد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند وہ اس قابل ہے کہ تو اس کے لیے یہ کرے۔ جب ہم پریئر کرتے جائیں تو کیا ہم یہ کہنے کے ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو میرے لیے یہ کرے، خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے یہ برکت دے، خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے چھڑائے، تو مجھے اس بیماری سے، میرے فلاں رشتہ دار کو، میری کلیسیا کو، میری چرچ کو، مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کو کیا کرے، تو آزاد کرے، میری چرچ کو ترقی دے۔ آمین۔ خداوند میں اس قابل ہوں، اگر میں پریئر کروں گا تو باپ خداوند خدا تو اس کو کیا کرے گا، تو اسے سنے گا۔ کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہے اگر تمہارا دل تمہیں مجرم نہ ٹھہرائے تو تم بڑی دلیری کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ خداوند کے حضور میں جا کے جو بھی پریئر کرو گے تو تم اس پریئر کا آنسر کیا کرو گے، تم اس پریئر کا آنسر ضرور پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں، کیونکہ حزقیہ نبی جو ہے وہ اس قابل تھا،
جب اسے کہا گیا، خداوند خود اسے کہہ رہے ہیں، عیسیٰ نبی کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس سے کہہ کہ تیرے دن پورے ہو گئے ہیں، اب تو کیا ہوگا، اپنا بندوبست کر لے، اب تیرے دن پورے ہو گئے ہیں، اب تو کیا کرے گا، اپنے باپ دادا کے ساتھ تو سو جائے گا۔ مقدس میں لکھا ہوا ہے، جس کے نے جب پریئر کی، دنیا سے منہ پھیرا، دیوار کی طرف منہ کیا، رویا، گڑ گڑایا، اور اس کے پریئرز کے ورڈز یہ ہو گئے کہ خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو کیا کرے، تو میری عمر کو بھی بڑھائے اور میری بیماری کو بھی کیا کرے، دور کرے۔ کس طرح سے میں اس قابل ہوں؟ کیونکہ دیکھ، جب آپ اس کی پریئر کو پڑھو گے تو لکھا ہوا ہے، دیکھ خداوند کبھی بھی میں ایسا کوئی میں نے کام نہیں کیا جو تیری مرضی کے خلاف ہو، کبھی بھی میں غلط لوگوں کے ساتھ ملا نہیں، کبھی بھی میں اس جگہ پر نہیں گیا جس سے تو منع کرتا ہے۔ ہاں خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو اب میری بیماری کو بھی دور کرے اور میری عمر کو بھی کیا کرے، تو لمبا کرے۔ اس نے اس اختیار کو استعمال کیا اور اس بات کو جانتا تھا کہ خداوند کے پاس اختیار ہے، اگر وہ اس بات کا آرڈر دے سکتا ہے کہ میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، تو اس بات کا بھی آرڈر دے سکتا ہے کہ میری زندگی کے دن کیا ہو چکے ہیں، وہ بڑھ چکے ہیں، وہ لمبے ہو چکے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے اگر جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں تو ہمیں دیکھنے کی، ہمیں اپنی لائف کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ جب ہم پریئر کریں تو خداوند سے کہہ سکیں کہ خداوند میں اس قابل ہوں، خداوند دیکھ میں تیری حضوری میں وفاداری کے ساتھ چلتا ہوں، میں فاسٹنگ کرتا ہوں، میں تیرے کلام کے مطابق چلتا ہوں، میری زندگی کا ہر حصہ جو ہے وہ پاکیزگی میں ہے، میں پریئر کرتا ہوں، میں فاسٹنگ کرتا ہوں، میں بائبل ریڈنگ کرتا ہوں، تو خداوند دیکھ تو چیک کر سکتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ اگر میں کسی کے لیے پریئر کروں تو وہ کیا کرے، وہ شفا پا جائے۔ ہلیلویا۔ It does not mean کہ ہمیں اپنی کمیوں کمزوریوں کا پتہ بھی ہو اور پھر ہم خداوند سے گلے کرتے رہیں، شکوے کرتے رہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خداوند ہمارے آمین کہنے سے پہلے ہی ہماری کیا کرے، ہماری دعاؤں کا آنسر دے۔ کیونکہ یہاں پہ وہ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ خداوند وہ اس قابل ہے کہ تو اس کے لیے کیا کرے، یہ کرے۔ خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے کیا کرے، تو مجھے اس غریبی سے چھوڑائے۔ کیونکہ خادم مترکس ہمارے باپ، دیکھ میں تیرے گھر میں 10واں حصہ دیتا ہوں، خداوند میں اس قابل ہوں کہ میرا روپیہ پیسہ جو ہے وہ بلیس ہونا چاہیے۔ آمین، ہلیلویا۔ ہم اس طرح سے کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے امیر ہونے کی جو بھید کی بات ہے وہ خداوند نے کلام میں بتائی ہوئی ہے کہ جب تو اپنے پھلوں کا پہلا حصہ جو ہے جب تو میری حضوری میں لے کر آئے گا، اپنی کمائی کا 10واں حصہ میری حضوری میں دے گا، تو تیرے خطے جو ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ خوب بڑے رہیں گے، تیرے پاس اتنی بلیسنگز ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ تجھ سے سنبھالی نہیں جائیں۔ لیکن یہ کرتے ہوئے ہمیں مشکل لگتا ہے، ہماری سیلری جو ہے وہ 5000 روپیہ ہے، ہم کس طرح سے 500 روپیہ دے دیں؟ ہاں جب 10,000 ہوگی، 20,000 ہوگی، ہم پھر دیں گے۔ لیکن اگر وہ انسان جو 5,000 میں بھی اگر خداوند کے لیے نہیں نکال رہا تو اس کی سیلری کل کو 1,00,000 روپیہ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ میں بھی کیا ہوگا، وہ وفادار ہوگا۔ پھر ہم خداوند سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں اس قابل ہوں کہ میری غریبی کو کیا کیا جائے، اسے امیری میں تبدیل کر دیا جائے۔ ہلیلویا۔ دیکھیں اتنی اچھی ورڈ خداوند، اتنی اچھی ورسز اور اتنا اچھا کلام خداوند نے دیا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ جب بھی تم میری حضوری میں پریئر کے لیے آؤ، جب میرے پاس آؤ تو تم یہ اس قابل ٹھہر جاؤ کہ تم کہو کہ خداوند میں اس قابل ہوں کہ تو آج جو بھی میں پریئر کروں تو اس پریئرز کا کیا کرے، مجھے آنسر دے۔ شاگرد کہہ رہے ہیں خداوند وہ انسان اس قابل ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تیرے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور تیرے گھر کو بنانے میں اس نے کیا کیا، اس نے مدد کی۔ اگر آپ خداوند کے گھر میں آپ جو بھی آپ ڈالتے ہو، آپ خداوند کے گھر میں جب بھی آپ آتے ہو، آپ خداوند کے گھر میں چاہے آپ تھوڑا ڈالتے ہو، تو جب آپ پریئر میں جاتے ہو تو خداوند سے آپ یہ پریئر کر سکتے ہو کہ خداوند دیکھ جب بھی میں تیری حضوری میں جاتا ہوں میں خالی ہاتھ نہیں جاتا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی تیری حضوری میں آؤ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ خداوند دیکھ میں تیرے کلام کو پورا کرتا ہوں۔ اب پاک خداوند خدا اگر میری زندگی میں تنگ دستی چل رہی ہے تو اس تنگ دستی سے تو ہی مجھے کیا کرے گا، آزاد کرے گا، کیونکہ میں اس قابل ہوں کہ تو میرے لیے یہ کرے۔ کتنوں کو سمجھ لگ رہی ہے خداوند کے کلام میں؟ لیکن سمپل سے ورڈز ہیں اور خداوند سکھا رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے خداوند سے۔ اگر ہم واقعی خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بہت سے لوگ جو ہیں
चर्चिस में जाते हैं, हदिया डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर प्रेयर की जाए कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जब भी तेरी हजूरी में आओ हदिया लेकर आओ। इसका मतलब है हम कलाम के बीच में से प्रेयर कर रहे हैं और उसके बाद खुदावन के कलाम को पूरा कर रहे हैं, तो खुदावन खुदा फिर क्या करता है, हमारी कमाई को, हमारे रुपए पैसे को वो ब्लेस करता है, क्योंकि उसका वादा है कि जब तुम खाली हाथ मेरी हजूरी में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। जब दानियल जो है, आपको मैं हर दफा बताता रहता हूं, वो भी जब शेरों की मान में गिराया गया था तो उसे कोई डर नहीं था। उसे झुकने से, खुदावन के सामने 3 टाइम प्रेयर करने से वो नहीं रुका। आज लोगों के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, ये मुसीबत तो बड़ी दूर की बात, अगर किसी रिश्तेदार की शादी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो लोग आज अपने प्रेयर का टाइम भूल जाते हैं कि जो मैंने खुदावन के साथ टाइम फिक्स किया हुआ है कि मैंने इतनी मरतबा खुदावन की हजूरी में जाना है, वो मैंने जाना ही जाना है। अगर हफ्ते में मैंने इस दिन रोजा रखना है तो मैंने रखना ही रखना है, चाहे मैं उस फंक्शन में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं खुदावन का जो दर्जा है मैं उसी को क्या करूंगा, उसी को दूंगा। आमीन, हालेलुया। दानियल वहां पे कह रहे हैं मारते हैं तो मार दे, लेकिन खुदावन खुदा शेरों की मान में चाहे ये लोग मुझे गिरा दे, लेकिन ये सर जो है ये 3 टाइम तेरे आगे झुकने का आदी हो चुका है, ये मेरी आदत बन चुकी है, अब इस आदत को कोई भी मुझसे हटा नहीं सकता। तो आप सोचो जब उसे शेरों की मान में गिराया गया होगा तो बाइबल मुकद्दस कहती है वहां पे वो प्रेयर कर रहा था और वो कह रहा होगा कि खुदावन मैं इस काबिल हूं कि खुदावन पाक खुदा आज इन शेरों का मुंह जो है वो मेरे लिए क्या कर दिया जाए, मेरे लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि मुझे इसीलिए इन शेरों की मान में गिराया गया, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ये पाबंदी लगाई गई थी कि यहोवा पिता तेरे सामने झुककर तुझे सजदा नहीं करना। खुदावन खुदा मैं यहाँ पे भी मैं तुझे सजदा कर रहा हूँ और मेरा ईमान है कि तूने ही इन शेरों को बनाया है और तू इनके मुंह को क्या करेगा, तू बंद करेगा। हालेलुया। जब उसने प्रेयर की, जब उसने खुदावन से कहा कि खुदावन मैं इस काबिल हूं कि जब मैं छोटा सा था तब भी मैंने वो खाना नहीं खाया जिससे कलाम मुकद्दस क्या करता है, हमें मना करता है, मैंने उस गोश्त में से नहीं खाया, मैंने उस पानी में से नहीं पिया, तो खुदावन खुदा मैं इस काबिल हूं कि मेरे लिए इन शेरों का मुंह क्या कर दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए। छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, लेकिन कभी आपने देखा है हाथी ने कभी किसी को काटा? नहीं काटा ना। मच्छर काटता है कि नहीं काटता? काटता है ना, और सम टाइम उससे बुखार भी हो जाता है। इसलिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी आपको लगता है कि छोटी सी बात है, उसके असर जो है वो बहुत बड़े होते हैं। एक इंसान को लगता है कि झूठ बोलना जो है ये तो छोटी सी बात है, अगर मैं पास्टर जी को या मैं अपने किसी के साथ झूठ बोल दूंगा तो ये कौन सी बात है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो झूठ जो है आपको आपके मसा से कितनी दूर ले जाएगा। छोटी बातें जो है वो बहुत असर रखती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन खुदा के साथ जब हमें चलना है, हमें अपने आप को चेक करना है, हमें देखना है कि जब हम उसकी हजूरी में प्रेयर के लिए जाएं तो हम खुदावन से ये कह सके कि खुदावन मैं इस काबिल हूं कि तू मुझे क्या करे, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे ब्लेस करे, तू मेरे बच्चों को छुड़ाए, तू मेरे बच्चों को क्या करे, तू उनको शिफा दे। तो जब हम इस तरह से खुदावन के सामने जाएंगे, लेकिन मेक श्योर कि उसके बैक साइड पे जो है हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक कंप्लीट है, वो उसमें कोई भी जो है वो कमी पेशी नहीं है। तो जब उसके सामने फिर जाएंगे तो कैसे ना फिर आप गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। आमीन, हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस में देखो जितने भी कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे सब जो है वो खुदावन के साथ जो है वो वफादारी के साथ चले, और उन्होंने कहा फिर अपनी प्रेयर में कि खुदावन हम इस काबिल हैं कि हमारे लिए ये किया जाए, खुदावन हम इस काबिल हैं कि हमारे लिए हिफाजत के फरिश्ते भेजे जाए, खुदावन हम इस काबिल हैं कि खुदावन पाक खुदा हमारे दुश्मनों के आगे जो है वो हमारे लिए एक ऐसी टेबल रखी जाए कि जिसके ऊपर दुनिया की सारी बरकतें हों। खुदावन मैं इस काबिल हूं कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकाला जाना चाहिए, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाला जाना चाहिए। खुदावन मैं तेरे साथ क्या चलता रहा हूं, मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चल रहा हूं और हमेशा चलता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पे शागिर्द जो है वो आके क्या कह रहे हैं कि खुदावन ये इस काबिल है कि तू इसके लिए क्या करे, ये करे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे लोगों से मोहब्बत रखता है, हमारी कौम से मोहब्बत रखता है, और क्या करता है ये इसने तेरे घर को बनाने में भी क्या किया है, इसने मदद की है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा हुआ है ना कि तू अपनी मानन दूसरों से मोहब्बत रख।
تو وہ انسان کیا کر رہا تھا؟ وہ ان لوگوں سے محبت رکھ رہا تھا جو یہوہ پتا سے کیا کرتے تھے؟ جو پیار جو یہوہ پتا کو ماننے والے تھے. اور پھر خداوند خدا کے گھر کو بنانے میں اس نے جب ہیلپ کی تو خداوند خدا نے دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے پاس جاؤں اور اس کے نوکر کو کیا کروں؟ میں شفا دوں. یسوع مسیح وہاں پہ اس کے گھر جانے کے لیے گئے، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ خداوند میں اس قابل نہیں کہ تو میرے گھر پہ آئے، میرا ایمان ہے اگر تو یہیں سے کہہ دے گا تو میرا جو شاگرد ہے، میرا نوکر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ شفا پا جائے. اور یسوع مسیح نے جب اس کے ایمان کو دیکھا تو بائبل مقدس کہتی ہے فوراً اس کا نوکر کیا ہو گیا؟ وہ شفا پا گیا. ہلیلویا. تو آپ دیکھو پھر سے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک غیر ایماندار کے لیے خدا یسوع مسیح ایسا کر سکتے ہیں تو ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو جب ہم اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو اب سوچو وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کر جائے گا. لیکن میک شور کہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں کسی طرح کی جلد بازی میں نہیں پڑنا. خداوند دیکھ دکھوں میں بھی، پریشانی میں بھی، اپنے تنگ دستی میں بھی، جب میں دکھوں میں سے گزر رہا تھا خداوند تب بھی میں نے تیرا انکار نہیں کیا. جب میں تنگ دستی میں تھا تب بھی میں نے تیرا انکار نہیں کیا. اب خداوند خدا میں اس قابل ہوں کہ میرے لیے حفاظت کے فرشتے بھیجے جائیں، میرے لیے شفا جاری کی جائے، کیونکہ میں اپنے دکھوں میں بھی تیرے ساتھ وفادار رہا ہوں. جب ہم اس طرح سے خداوند کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے تو آپ کی گواہیاں جو ہیں، آپ کے مسئلوں کا جو حل ہے وہ شور ہے. اسے شیطان کو کیا؟ اس کا باپ بھی کبھی روک نہیں سکتا. آمین، ہلیلویا. لیکن ہمیں اپنے آپ اس قابل بنانا ہے تاکہ ہم جب خداوند کے سامنے جائیں تو ہمارا دل جو ہے وہ دلیر ہو اور ہم خداوند کے سامنے پریئر کریں اور ہم آمین بھی نہ کہیں تو خداوند خدا ہماری دعاؤں کا کیا کرے؟ ہمیں جواب دے. ہلیلویا. اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی فیل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی گوسپس کرنے سے پہلے، کوئی بھی چگلی کرنے سے پہلے، کبھی بھی کسی کے بارے میں برا بھلا کہنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے اس بات کو سوچ لیں کہ میں اگر یہ کروں گا تو میں جتنی بھی محنت خداوند میں کر رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں اس میں سوراخ ہو جائے گا. جو شیطان چاہتا ہے کہ اس میں سوراخ کرے اور میرا سارا مسئلہ کیا ہو جائے؟ وہ لیک ہو جائے. اگر آپ مسئلہ کو لیک نہیں کرنا چاہتے اور جب آپ خداوند کے سامنے جاؤ، دلیری کے ساتھ جاؤ، تو خداوند کو یہ کہہ سکو کہ خداوند میں اس قابل ہوں کہ میرا یہ کام کیا جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی الرٹ رہنا ہے، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں وہی جو ہیں وہ بڑی پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، آمین، آمین. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کلام کے لیے ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر گاڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. قادم تر قسمانی باپ لشکروں کے خدا، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم باپ ابراہیم کی نسل کی برکت چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کی سلامتی چاہتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے میٹھے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. پاک خدا آج جو کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائے. اور قادم تر قسمانی باپ ہم خود میں گھٹے، تجھ میں بڑھے اور تیرا نام ہم سب کی زندگیوں میں کثرت سے جلال پائے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. God bless you all. Thank you, Jesus. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ